کا نام گایا ہے۔ دعا عبادت کا لفظ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دعا و عبادت، دوسری روایت میں آتا ہے دعا و عبادت۔ دعا سلام و عبادت ہے، لیکن ہم لوگ دعا کو بہت معمول سمجھتے ہیں۔ نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام اسی بات میں آتا ہے۔ نماز انسان کے تمام اعمال میں ایمان کے بعد سب سے افضل ہے۔ جو عبادت بھی کی جاتی ہے تو عبادت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کا نام لینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی واسطے دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اللہ کی بڑائی اور خوبی بیان کرے، اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجے، یعنی حمد صلوات کے بعد دعا کرے۔ لکھا ہے کہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور بھیجا جاتا ہے اور ضرور قبول ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ درود پاک کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس طریقے سے درود کو قبول کرتے ہیں، دعا اس کے ساتھ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن معاشیت کی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، اپنے واسطے کوئی غلط کام اس کے سامنے ہے اور اس کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یہ قبول نہیں اور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی پر ظلم کے واسطے دعا کر رہا ہے تاکہ گناہوں کی پکڑے نہ اور کہیں پھنس نہ جائے، یہ دعا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا پسند نہیں ہے۔ ایک تو یہ دعا کرائی اس میں سکھائی کہ اللہ آپ سے کامل وضو کا سوال کرتے ہیں۔ کامل وضو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اور بیان کر کے بتا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نیت کرنا، ذکر سے وضو جو ہے شروع ہوگا۔ وضو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے اور نماز کے واسطے جو ہے وضو شرط ہے۔ وضو اگر نہیں کرے گا، نماز پڑھتا رہے، زندگی میں پڑھتا رہے تو نماز نہیں۔ وضو عبادت ہے، اور بسم اللہ کر کے جو ہے شروع کرے اور مسواک کرے۔ مسواک کی سنت ہمارے یہاں سے بالکل چھوٹی ہوئی ہے۔ جب تک کہ مختلف قسم کے دانت صاف کرنے والے مسالے آ گئے تب سے مسواک چھوٹی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی مسواک کا اہتمام کیا۔ آپ کی سنت مستمر رہی ہے، حتیٰ کی جب آپ کا وصال اور آپ کا وفات کے وقت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، عائشہ صدیقہ کے بھتیجے عبدالرحمن آئے اور ان کے ہاتھ مسواک دی۔ حضور مسواک کی طرف دیکھنے لگے تو عائشہ نے سمجھا کہ مسواک کرنا چاہتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت کی کمزوری جو ہوتی ہے وفات کے وقت میں، اس
کمزوری کا آپ کو احساس تھا اور خالی تھی، اس واسطے آپ مسواک کو چبا نہیں سکتے تھے، کوٹ نہیں سکتے تھے، تو ہے عائشہ صدیقہ نے مسواک کو اپنے ناز سے پوچھا اور وہ پاس صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے ہیں مسواک کو۔ فرشتے آتے ہیں، فرشتے بہت ہی پاک اور معصوم قوم ہیں، صاف ستھرے کو گندگی سے جو ہے باشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان تو آپ تک تھا، آپ جس گلی سے گزر جاتے تھے گلی بتا دیتی تھی، اس سے آپ تشریف لے گئے۔ آپ کو مسواک کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے امت کے واسطے مسواک کو جو ہے خود اہتمام کے ساتھ کر کے امت کو اس کا تحفہ دیا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اگر میں اس کا غور نہ کرتا کہ امت مشقت میں پڑ جائے گی تو مسواک کا حکم وجوبی طور پر دے دیتا۔ دعوت ہم مسواک حکم دے دیتا مسواک کا۔ مسواک صبح کو کرتے ہیں، بس اٹھے اور مسواک کر لیا، یہ تو سب کرتے ہیں، اہل اسلام بھی کرتے ہیں، غیر اسلام بھی کرتے ہیں، منہ کی صفائی کرتے ہیں۔ ہمیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا عادت سکھایا گیا ہے، اس بات کے ہر وضو کے ساتھ مسواک ہونی چاہیے۔ اور اس کا نفع کیا ہے؟ جو نماز کا ثواب بغیر مسواک کے ملتا ہے، مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اتنا نقصان ہم ہر نماز کے وقت کرتے ہیں، ہر وضو کے وقت کرتے ہیں، کہ نقصان کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مسئلہ تھا، اس بات سے آپ نے جو ہے اس کی فضیلت بیان کیا۔ اگر کوئی مسواک نہیں کرتا ہے تو مسواک کرنا فرض واجب نہیں ہے، وضو ہو جائے، لیکن جو مقام ملنے والا ہے وہ نہیں، جو فضیلت ملنی ہے وہ نہیں ملنے والی۔ اس واسطے بسم اللہ کرے، نیت کرے اور مسواک کرے، اور ہر عضو کو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے اس طریقے سے کرے۔ 3 مرتبہ کرے، پانی نہ زیادہ گرائے کہ حضور خرچی انتہا کر غلطیوں سے لوگ وضو کرتے ہیں اور پانی کھول دیتے ہیں، گرتا رہتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان فرما رہے تھے وضو میں اسراف کی بات، تو کسی نے کہا آپ یہ وضو اسراف ہو، حضرت کیا وضو بھی اسراف ہوتا، جو خرچی ہوتی ہے؟ ہاں، اگر کہ تم نہر جارے کے کنارے نہر اور ندی اور تالاب میں وضو کر رہے ہیں، جب بھی جتنا پانی میں کام چل جاتا ہے، جتنے پانی اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بارہ آدھا پر جو ہے 3 مرتبہ دھلے، 3 مرتبہ ہاتھ دھلے گٹوں تک، اور 3 مرتبہ جو ہے چہرہ دھلے، اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ پہ ہاتھ سمیت دھلے، مسا کرے پورے سر کا۔ ہمارے یہاں پورے سر کا مسا کرنے کا رواج نہیں، عموماً مسا میں لوگ احتیاطی کرتے ہیں اور پورے سر کا مسا نہیں کرتے، ٹوپی ہاؤسی ہاتھ سے کھسکایا اور تھوڑا سا درسن کا ہاتھ ڈال دیا اور گرا لیا، اور جتنے تک ٹوپی ٹکڑے کے اشارہ کر لیا کرتے ہیں، نماز نہیں، نماز نہیں۔ چوتھائی سر کا بھی اگر مسا نہیں ہو سکا تو نماز نہیں ہوتی۔ چوتھائی سر کا مسا کر لیا نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو فضیلت پورے سر پہ مسا کرنے کی وہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی پورے سر پہ مسا کیا ہے، صرف ایک مرتبہ بتانے کے واسطے چوتھائی سر پہ مسا کیا ہے کہ میں وضو ہو جائے گا، اگر کسی پورا نہیں کیا تو نماز اس کی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ جگہیں
ایسی میں جہاں پانی جو ہے نہیں پہنچتا اور دھوکہ آ جاتا ہے، ایسے کمیوں کا ایک حصہ ہے، کبھی یہاں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، بیڑی کا پیچھے والا حصہ ہے وہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، یہ داڑھی کا جو بال کر رہا ہے اس کے اور کام درمیان جو حصہ ہے عمر لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، زندگی بھر نماز پڑھی اور نماز نہیں، کیوں؟ اس واسطے کی وضو جو ہے وہ نماز کا حال ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، اس واسطے کی نماز جو ہے وہی مقدار صلاح ہے، نماز کی دوسری جو ہے وہ کیا ہے؟ وضو ہے، وضو نہیں کرے گا تو جس طریقے سے دوسری کے مقام کا تالا نہیں کھلتا ہے اس طریقے سے نماز کا دروازہ نہیں کھلتا، اس لیے وضو کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر بڑھاپے میں نہ خدائی کا لکھتا ہے کہ چور جگہوں کا خیال رکھے، چور جگہ یہی ہے چوری کے پیچھے میں حصہ رہ جاتا ہے اور بیڑی کے پیچھے رہ جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی دلوں بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سفر کا حال ہے اور ایک جگہ پانی لوگ پہنچے تو لوگ جلدی سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے سے وضو کیا اور ان کی بیڑیاں خشک رہی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، بیڑیاں جو ہے اس کی وجہ سے ہلاکت ہے، اس کون سی ہلاکت ہے؟ جہنم کی ہلاکت، اور کیا ہوا؟ جن کی بیڑیاں خوش رہ جائیں گی ان کو نماز نہیں ہوگی تو پھر ان کو سزا کے واسطے صفائی کے واسطے جہنم میں بھیجا جائے گا، وہاں صفائی جب ہو جائے گی گناہ کی سدے میں بھیجا جائے گا، نماز نہیں پرانی نماز نہیں پڑھی اور پڑھنا پڑا ایسی نماز وہ نہیں پڑھی، تمہارے شاہ فرمایا اسبغ الوضوء، پورا وضو کیا کرو، کبھی ایسا ہوتا ہے ٹھنڈک کی وجہ سے کسی اور آدمی کا دل کر لیتا ہے، حدیث پاک میں کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے واسطے فرشتے آپس میں مقابلہ کرتے طور پہلے جو ہے اس کو پیش کرتے، یہ میں اعلیٰ کے ذریعے سے اس کو بیان کروایا تھا، اور کن چیزوں میں جو ہے ہمارے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے کئی باتیں بیان کیا، اس میں یہ بھی ہے اس بات وضو والا مقام جب جینا چاہ رہا ہو پورا وضو کرنا، جاڑے میں جو ہے سر کا مسئلہ پورا کر رہا ہے، ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے وہ کیا مانگی ہے؟ اللہم انی اسألک تمام الوضو، اے اللہ تعالی وضو آپ سے مانگتے ہیں، جب وضو ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نماز پڑھے گا تو نماز بھی کامل ہونی چاہیے، نماز بھی کامل ہونی چاہیے، اس کی سنن کی، آداب کی، واجبات کی، فرائض کی، ہر ایک کی چیز کو جو ہے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، کوئی عمل چھوٹے نہ، کسی عمل کو معمولی نہ سمجھے، یہاں جو تک کہ چلا جائے گا جب وہاں ثواب ملے گا تو انداز چلے گا کہ ہم نے کتنا نقصان کیا، ہم نے کتنا نقصان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کی شدت کا مطابق جو ہے ثواب بیان کیا، تو بیان فرمایا کہ جنازے میں شرکت کا ثواب ایک قیراط ملتا ہے، اور تکفیر میں شریک ہو جائے تو ایک قیراط ملتا ہے، یعنی کہ دونوں شریک ہوا تو دونوں ملے گا، تو دو قیراط ثواب ملے گا، تو ایک میں شریک ہوا ایک ملے گا۔ صحابہ جناب فرماتے ہیں دریانہ حوالی کا کثیرہ، اپنے بہت سارے قیراط جو ہے ضائع کر دیں، توجہ تھی تو کیا کہ ہمارا بار نقصان ہو گیا، ہمارا بار نقصان ہو گیا، ہم دین کی باتیں جو ہے اس پہ نہ عمل کرتے نقصان سمجھتے ہی نہیں۔ نماز کا اہتمام اور نماز میں جو چیزیں ہیں تکبیر تحریمہ ہے، بات ہوتا ہے جب نماز میں امام جو ہے
رکوع میں گیا ہوا ہے تب پہنچتے ہیں اور جھکے جھکے نیت باندھ دیتے ہیں، جماعت نہیں۔ اس واسطے کی قیام فرض ہے، قیام فرض ہے، اس لیے قیام کیے نہیں، جھکے جھکے نیت باندھ دیا ہے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد قیام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی شدت پر پورے قیام کا اعتبار کر لیا، پوری رکعت کا اعتبار کر لیا، کتنا اللہ کے نام ہے، اس میں رکا کرتے ہیں، نماز میں ضائع کر دیتے ہیں، رکوع کر کر کوئی نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ نماز کیا ہے؟ نام کی سب نے پڑھی اور ایک جو ہے اور چھوٹ گیا قیام کا نماز نہیں۔ اس لیے امام نماز پڑھا رہا ہو تو پیچھے آ کے اطمینان سے نماز کی نیت باندھے اور اس کے بعد رکوع پہ جائے، رکوع میں جھکے جھکے نیت باندھے گا تو پھر جو ہے قیام کی سنت کا فریضہ رہ جائے گا۔ نماز میں ایک ایک سنت کا ایک ایک فرض کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے، خاص کر ائمہ کرام یہ نماز کی امامت میں جو ہے جو کمی کرتے ہیں اس کی طرف میں اشارہ کیا کرتا ہوں۔ ایک تو بہت سے ائمہ کرام میں سے ہیں اور الضالین کے بعد صورت اتنی جلدی شروع کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آمین نہیں، ایک سنت مستقل چھوٹ گئی ہے اور کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب قراءت جہریہ ہو رہی ہے اور الضالین کہے گا، پھر آہستہ آمین کہے گا، پھر آواز کو چڑھا کہے گا، کچھ تو وقفہ ہوگا، اتنے وقت میں کیا ہے نماز میں پڑھ ڈالتے ہیں اور آمین کی چھوڑنے کی سنت ایک تک جو ہے چھوٹی ہوئی ہے نماز میں، بیشتر ائمہ کرام نہیں کرتے، ادا کرتے سنت کو، اور اس کا اندازہ قول ہو ہے انہوں نے آمین کہیں نہیں، اس کا اہتمام کرے کہ آمین کرے۔ کچھ لوگوں نے تو زور سے آمین کا کہا اور اتنی زور سے کہتے ہیں کہ معلوم غلط پڑ جاتا ہے۔ آمین دعا کے انداز سے کہنا چاہیے، لاٹھی مارنے کے انداز سے نہیں کہنا چاہیے۔ اور لاٹھی جب کہا آمین ہوئی تو ایک دم سیدھی رہتی غائب ہو گئی اور آمین کہتے تھے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نماز کی قرأت تو بہت شاندار کریں گے اور جب رکوع سجدہ کا نمبر آئے گا تو ایک سانس میں تینوں تسبیح، ایک سانس میں تینوں تسبیح نہیں، اس کے جیسے قرأت کرتے ہیں اسی انداز سے اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہیں، رکوع میں سجدے بنے اس انداز سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایک سانس میں تھکے اور اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ اطمینان کے ساتھ کہا جائے۔ ایسے الفاظ کی جانچ کی نماز کا واقعہ ایسے مہانی سے کیا ہے۔ فتح مکہ میں آپ نے 4 نماز کیا پڑھی تھی تو اس وقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیفیت بیان کرتی ہے، بہت مشغولی کا دن تھا، فتح مکہ کا دن تھا، شمول تھے آپ، تو اس وقت میں جو ہے تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ نماز آپ نے پڑھی، اتنی ہلکی نماز، ہلکی پھلکی نماز میں نے آپ کو پڑھتے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ احتیاط بخاری کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تشریف لے جاتے تھے، گھر کی تھی وہ جہاں تشریف لے جاتے تھے تو آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اتنی ہلکی نماز پڑھتے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، الا انه اتم الركوع والسجود، رکوع سجدہ پورا کیا اطمینان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دیا۔ اسی لیے علامہ شافعی کہتا ہے امام کو 5 مرتبہ تسبیح پڑھنا چاہیے تاکہ پیچھے کم سے کم 3 مرتبہ خود پڑھ لیں۔ اگر امام جو ہے اطمینان سے پڑھتا ہے تو 3 مرتبہ کافی نماز ہو گئی، جو رعایت کرنی چاہیے۔ نے مولانا فرمایا تھا کہ تم 3 مرتبہ پڑھا کرو، 3 مرتبہ فرمایا تھا جیسے قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہو ویسی تسبیحات پڑھا کرو اور ویسی جو ہے ضرور تحیات پڑھا کرو، اسی انداز سے رکوع سجدہ بہت اطمینان سے کرنا چاہیے۔ خود فرماتے ہیں جب میں سجدے پڑھتا ہوں
تو مجھے ایسا لگتا ہے سرگرمیاں چوک رہی ہیں۔ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر جھک جاتا ہے، پھر گویا قدموں سے گر جاتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہمارے اندر نماز کو ہونی چاہیے۔ ہم نماز یہ مانگتے ہیں، نماز کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے، اپنے دنیا کا وہ نماز ہوتا ہے، دوڑتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ 5 منٹ ایسے کھڑے ہوئیے کہ اسی نماز میں دولت کبھی جو ہے ہماری طرف آپ کی اللہ کی طرف حاضر ہے۔ دنیا کے کسی کام میں رہیں لیکن اللہ کی یاد کرتے آئے ہیں، یہ یاد نماز سے چلے گی اور اس کے بعد دوسری نماز کو کہا جائے گا، ہم کی پھر ڈال دیا جائے گی، پھر نماز کو کہا جائے پھر ڈال دیا جائے گی، پھر ڈال دیا جائے گی۔ ایسے انداز سے پڑھنا چاہیے۔ ہاں، صرف بوجھ اتارنے والے کے بات میں نہیں، اللہ کی حمد ہوتی ہے، اللہ کی ثنا ہوتی ہے، پوری نماز جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اسی انداز سے نماز پڑھنا چاہیے۔ تفصیل آپ دعوت دے سکتے ہیں، جو اس کے بعد بات فرائض ہیں، لوگوں نے سب رکھا ہے، اسی بھی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن ہم سے کیا جواب کریں؟ ہم تو سب جانتے ہیں، جانتے دعویٰ نہ کرتے، اور پھر جان کا عمل کرنا اور خطرناک ہے، جان کا عمل کرنا اور خطرناک ہے۔ اس بات سے حضور کی پورا کرنے کا، مکمل کرنے کا اور نماز کو مکمل طور پر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جو ہے یہ تھرمامیٹر ہے، جو نماز میں کامیاب نکل گیا باقی کام کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اسی بات کو سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رضوان، آپ کی کامل رضا ہمیں چاہیے۔ کامل رضا کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کے سچے کے اور کامل بندے بنیں گے، ہر چیز میں اللہ کی مرضیات کا معاملہ رکھیں گے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے نامرضیات سے بچیں گے۔ یہ تو جو ہے اور تمام ازمائش میں پوری زندگی کے اعمال کو سنت و شریعت مطابق جو ہے کرنے کی دعا ہو گئی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ پوری زندگی کے اعمال میں جو ہے شریعت و سنت کے مطابق عطا فرمائے، اس کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دعا عبادت ہے، حدیث پاک میں دعا اور کافی ذکر کی گئی ہے، قرآن پاک میں دعائیں ہیں۔ سب سے جو ہے مختصر دعا قرآن پاک کی اور جامع دعا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی بات سے ہمارے یہاں نماز کے بعد دعا کو معلوم کر دیا گیا ہے کہ یہ بہت جامع دعا ہے، بہت جامع دعا ہے۔ اس بات سے دعا کو ضرور کرنا چاہیے اور بہت ہی استحکام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو مانگنے کا انداز بھی ہونا چاہیے نا۔ یہ ساتھ مانگتا ہے تو کتنا ثوابانہ انداز اختیار کرتا ہے، کتنی لجاجت استعمال کرتا ہے، اپنے چہرے سے، دوسرے سے اور اپنی زبان سے جو ہے اپنی مسل ظاہر کرتا ہے۔ اس کے انداز کو دیکھ کر کے روپیہ 5 روپیہ نکال کرتے ہی دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے سے انداز سے ہاتھ پار کرنا چاہیے کہ اللہ کو ہم پہ پیار نہ کریں، اللہ کو ایسی توجہ اختیار کریں، ایسی وسعت اختیار کریں، اپنے کو محتاج سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ سمجھیں اور ایسا کو بنا کر دعا کریں۔ کہتا رونا آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو، وہی بنا لو، رونے کی شکل ہی بنا لو۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ کسی ایسے آدمی کے سامنے نہیں جا رہے ہیں جو کیا نام دنیا دار ہے اور کیا نام کے ہمارے جو ہے وہ کچھ انتظام نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہم تو اپنے مالک اور تمام عالم کے مالک اور خالق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جو دے گا وہی دے گا، وہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا ہے اور وہ دینے کا عجائب کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ رحمت کا دروازہ تمہارے واسطے کھول نہ چاہے تو کوئی مدد کے کسی مجال نہیں، روک لے کسی کا ضرورت نہیں ہے اور مایوسی کا اللہ کے ہم روک لے تو کوئی آدمی جو ہے اللہ کے ہاتھ کاموں کو چھڑانے والا نہیں ہے یا اپنے پاس دینے والا نہیں۔ اس بات سے دعا ہوتی لجاجت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک کی دعا جو ہے بہت جامع سمجھی جاتی ہے، وہ دعا ہے
توفیق عطا فرمائے۔